شریعت کی نظر میں مہر کی اہمیت کیا بیان کی گئی ہے؟ چنانچہ اسلامی شریعت میں نکاح کا سب سے اہم اور لازمی خرچ عورت کا مہر ہے۔ یہی وہ خرچ ہے جو بہرحال مرد پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں اس سلسلے میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یہ سورہ نساء کی آیت ہے، پارہ نمبر 4 آیت نمبر 4۔ تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ دوسری آیت سے اس طریقے سے بھی پتہ چلتا ہے جس میں ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اس سورہ نساء کی آیت ہے، پارہ نمبر 5 آیت نمبر 24، جس میں ہے اور حلال ہے تم کو سب عورتیں ان مذکورہ محرمات کے علاوہ بشرطے کہ ان کو اپنے مال کے بدلے طلب کرو، قید میں لانے کو نہ کہ مستی نکالنے کو۔ پھر تم ان عورتوں میں سے جس سے فائدہ اٹھاؤ تو ان کو ان کا مقررہ حق ادا کرو، اور کوئی حرج نہیں ہے تم کو اس بات میں کہ مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے جو بات یعنی کمی بیشی سے طے کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ خبردار حکمت والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مہر ادا کرنے کی تاکید کے سلسلے میں اس طریقے سے ہے، جس کو صحیح بخاری وغیرہ کے اندر نقل کیا ہے کہ احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به مستحللتم به الفروج۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، حدیث نمبر 2642، اور بخاری شریف میں دوسری جگہ دوسری جلد صفحہ نمبر 774، حدیث نمبر 4957 ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ تم شادی کے اخراجات میں جن شرائط کو پورا کرتے ہو ان میں سب سے اہم اور لازمی شرط اس مہر کا ادا کرنا ہے جس کے عوض میں عورت سے انتفاع تمہارے لیے حلال ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر عقد نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ بھی کیا جائے یا یہ شرط لگا دی جائے کہ مہر نہ ہو تو بھی خود بخود مہر مثل اس مرد کے اوپر واجب اور لازم ضروری ہوتا ہے۔ اس تفصیلی بحث کو کتاب المسائل کی 4 جلد صفحہ 284 اور 285 پر نقل کیا گیا ہے۔